عجیب سا ماحول ہو چکا ہے. ہماری مسلم لڑکیاں اتنے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں جس کا کوئی کہنا ہی نہیں. آپ پڑھو اخبارات، بہت سارے ریکارڈز ہیں، بہت سارے، کئی ہزار ایک سال میں، کئی ہزار. کون ہیں یہ لڑکیاں؟ آسمان سے نازل ہوئی ہیں؟ کون ہیں یہ لڑکیاں؟ کون ہیں یہ بچیاں جو اپنے دین کو بھی برباد کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہی ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی برباد کر رہی ہیں؟ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے پڑھا چام بہیڑی بریلی کی طرف، وہاں کی ایک لڑکی تھی، اس نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی، شادی ہو گئی، اس کے بعد میں اس نے کہیں جانے کی خواہش کی تو اس لڑکے نے اس کو قتل کر دیا. کتنے کیس ہیں ایسے؟ پڑھو، آپ اخبارات پڑھو اردو کے، سوشل میڈیا یوز کرتے ہو تو ان چیزوں کو دیکھو. وہی ہماری تمہاری بچیاں ہیں، کوئی اس میں ہماری بہن ہے، کوئی اس میں ہماری بیٹی ہے، کوئی اس میں ہماری بہو ہے. یہ پوزیشن آئی کیوں ہے؟ کبھی خیال کیا ان چیزوں پہ؟ یہ پوزیشن آئی کیوں ہے؟ کون ہیں یہ لڑکیاں؟ یہی مغربی تہذیب میں پلنے والی بچیاں، بے شک یونیورسٹی ترقی کے نام پہ ہاسٹل میں بے حیائی سے رہنے والی لڑکیاں، جی بے شک ترقی کے نام پر اپنے آپ کو بیچنے والی لڑکیاں، قرآن و حدیث سے دور رہنے والی لڑکیاں. اسلام وہ ہے جو عورتوں پہ فخر کرتا ہے، فخر. ہسٹری پڑھو تو خواتین نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو مرد بھی نہیں دکھا سکتا ہے، جو دین کے لیے کیا ہے. آج کلیجہ منہ کو آتا ہے ایسی خبریں پڑھ کے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار، ان سے شادی. اللہ اکبر. نہ انہیں اپنا رشتہ دکھائی دیتا ہے، نہ اپنے ماں باپ دکھائی دیتے ہیں. جس ماں نے انہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس ماں کی محبت کو وہ بیچ دیتی ہیں. جس باپ نے رات و دن پھاوڑا کھیتوں میں چلا کے اس کو پالا ہے، اس باپ کی محنت کو لات مار کے اپنے ایمان کو برباد کر کے. اللہ اکبر. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہوں گا اپنے معاشرے کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، خدا کا واسطہ ان باتوں سے دور رہو. یہ چیزیں تمہارے ایمان کو برباد کریں گی. کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ آج تم اپنے باپ ماں کو رسوا کر رہی ہو. قسم خدا کی تم نے دین بیچ دیا، ایمان بیچ دیا. اب تم اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچو جب قبر میں جاؤ گی تو اپنے نبی کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ بے شک جب حشر جمع ہوگا، حشر برپا ہوگا، اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ لیکن یہ حالت کون لایا ہے؟ اس میں کمیاں ہماری ہیں، اس میں کمیاں ہماری ہیں، اس میں کمیاں ہماری ہیں. سب سے پہلی کمی ماں کی ہوتی ہے. ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، مکتب ہے، اسکول ہے. اور جو اسکول بگڑا ہوا ہو، جو مکتب مدرسہ بگڑا ہوا ہو، اس میں پڑھنے والے بچے ٹھیک ہوں گے؟ اب بتائیے مجھے، ٹھیک ہوں گے؟ میری ماں کی عمر 50-55 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جوان بننے کی کوشش کرتی ہے. بیوٹی پارلر میں 5-10 ہزار روپے دے دیتی ہے. بیٹی جوان ہے، اپنے آپ بھی آدھے کپڑے پہن رہی ہے، اپنی بیٹی کو بھی آدھے کپڑے پہنا رہی ہے. ہر فنکشن میں لے کے جاتی ہے، سنگار کروا کے، میک اپ کروا کے کہ کوئی میری بیٹی کو پسند کر لے اور اس کا رشتہ کر دیا جائے. یہ ہماری سوچ ہو چکی ہے، ہماری فکر ہو چکی ہے. لیکن یاد رکھو، ان آواراؤں کی زندگی پہ دھیان مت دو. یہ مغربی کلچر میں پلنے والی ہیروئنز یہ تمہیں برباد کر دیں گی، یہ تمہارے دین کو لوٹ لیں گی. تم انہیں اپنا آئیڈیل بناتی ہو. ارے آئیڈیل بنانا ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو آئیڈیل بناؤ، بے شک اور فاطمہ زہرا کی سیرت اپنے گھر میں پڑھاؤ. قسم خدا کی، جس بیٹی کے دل میں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت بس گئی، وہ اپنے باپ کی عزت کو بھی سامنے رکھے گی. وہ اپنے باپ کے لیے بھی جنت ہوگی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی جنت ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. ہمیں کیا ضرورت کہتے ہیں ہے اپنے بچیوں کو دین پڑھانے کی. ہمیں ضرورت ہے اپنے بچیوں کو اسلام پڑھانے کی، قرآن و حدیث پڑھانے کی. اپنی بچیوں کو خدا کا واسطہ دین پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. اپنی بچیوں کو اچھا لیسن دو. بچے گھر میں جوان ہیں، لڑائی کرتے ہو، باپ الگ، شوہر کہہ رہا چپ جا، خاموش ہو جا، کہ نہیں ہوں گی. خاموش ہو جا. آج ہی ایک فون آیا تھا، خاموش ہو جا، نہیں ہوں گی.
خاموش ہو جا, نہیں ہوں گی. اگر نہیں چپی تو طلاق دے دوں گا. اللہ کے بندے بھیا تو ہی چپ جا. کیا دقت ہے یار, جب وہ نہیں چپ رہی ہے, معلوم ہے فطرت ہے, نہیں چپے گی تو تم ہی چپ جاؤ. گھر بچانا ہے تو چپ جا. نہیں چپوں گی طلاق دے دوں گا. اگر ایک باپ کا ہے تو طلاق دے کے دکھا. اب یہ بھی تو ایک باپ کے ہیں, ان کو بھی تو دینی ہے نا. طلاق 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 طلاق. جب تک منہ میں سے تھوک نہ نکل آئے تو ان کے خاموش نہیں ہوتے ہیں. پھر جا رہے ہیں حضرت طلاق دے دیے. لوگ پڑھا دیتے ہیں, یہی کہنا بس ایک ہی دیے, یہی کہنا 2 ہی دیے, 3 پہ مت جائیے کام خراب ہو جائے. کتنی دیے حضرت؟ ایک کی یاد ہے, دوسرے میں شک ہے. 2 ہی دیے سے آگے نہ بڑھوں. اور کم سے کم ایک سانس میں 100 بار کہیے اللہ اکبر. پھر ہیلے نکالنا ہے. حضرت کوئی جگاڑ ہے؟ جگاڑ نکالنا ہے. جگاڑ, کوئی جگاڑ ہے؟ ابھی دو سمجھ رکھا یا شریعت ہے کہ جگاڑ ہے؟ جگاڑ ہے. اللہ, کوئی جگاڑ ہے؟ جو شریعت تمہارے لیے ہے میرے بھائیو, وہ شریعت میرے لیے ہے. کوئی بدلاؤ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میں کروں تو صحیح اور آپ کرو تو غلط. نہیں, جو آپ کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے بھی برابر غلط ہے. جگاڑ ہے؟ جگاڑ کہ نہیں یار جگاڑ نہیں ہے. تم دنیا کی کسی بھی دارالفتہ میں چلے جاؤ, کام نہیں چلنے والا ہے. گولی شیشے پہ پتھر چاہے جان بوجھ کے مارو یا دھوکے سے مارو, شیشہ تو ٹوٹ نہیں ہے. شیشے پہ تو درار آنی ہے. چاہے کیسے. حضرت غصے میں دے دی, اور خوشی میں کون دیتا ہے؟ غصے میں. یہ سمجھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اب تم بتاؤ, جوان بچوں کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے یہ حرکتیں کرو گے, بچوں کے ذہنوں میں کیا فٹ ہوگا؟ یہی چیزیں تو ہماری بچیوں کو برباد کر رہی ہیں. یہی چیزیں تو ہماری بیٹیوں کو برباد کر رہی ہیں. اب جگاڑ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. بریلی سائیڈ میں ایک گاؤں ہے, پردھان جی نے طلاق دے دی. پردھان جی نے, ہمارے پاس مسئلہ آیا, میں نے کہا ہو گئی بھئی, یہ تو طلاق مغلظہ. کوئی حضرت ہو تو. پردھان جی کہہ رہے ہیں حضرت کچھ بھی کرنا پڑ جاؤ مگر یہ نہیں ہوگا. پیسے چاہیں کتنے لگ جائیں, پیسے چاہیں کتنے. میں کہا بھائی اس میں پیسے کی بات رہی ہے پردھان جی, یہ تو ہو گیا, تم نے کر دیا جو کرنا تھا. اللہ, وہ ہمارے پاس سے چلے گئے. 20-25 دن کے بعد میں ان کے گھر کا کوئی ہمیں ملا. ہم نے کہا بھائی کیا رہا؟ حضرت وہ تو کام ہو گیا, وہ تو کام ہو گیا. میں کیسے؟ کہا ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے کہا 50,000 کی رسید کٹوا لو. سب ٹھیک کٹوا لی. پردھان جی تھے, انہوں نے 55 کی کٹوائی, 50 جگہ 55 کی. صحیح ہو گیا, کام ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے, وہ پیر نہیں شیطان ہے. اس نے تیرے پیسے بھی لوٹ لیے, اس نے تیرا ایمان بھی لوٹ لیا. اللہ اکبر. مسجد کا امام جمعے میں سمجھاتے سمجھاتے مرا جا رہا ہے. مسجد کا امام فاتحہ دیتے دیتے مرے جا رہا ہے. پیر آئے گا, نذرانے پہ نذرانے ہیں. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں, تم نذرانے دو, علماء سے محبت رکھو, پیروں سے محبت رکھو. اگر صحیح پیر ہے تو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن یاد رکھو, اللہ اکبر, ہم آئیں گے صرف ایک دن آئیں گے تمہارے پاس, بیان کریں گے, پیسے لیں گے, آپ نذرانہ دو کے چلے جائیں گے. لیکن تمہاری مسجد کو جو امام ہے وہ تمہاری مسجد میں 5 ٹائم میں اذان بھی دیتا ہے, تمہیں نماز بھی پڑھاتا ہے. تمہارے گھر کا کوئی مرتا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے. اللہ اللہ, تمہارے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے, بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے. جمعرات کا دن آتا ہے تو فاتحہ بھی دیتا ہے, فاتحہ خوانی میں وہ شریک ہوتا ہے, تمہاری ہر خوشی اور غمی میں وہ شریک ہوتا ہے. تو اے لوگوں, جہاں تم پیروں کا خیال رکھتے ہو اس سے پہلے اپنے اماموں کا بھی خیال رکھو. قسم خدا کی, جو لوگ اماموں سے محبت رکھتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں, غریب ہو سکتے ہیں لیکن دلوں سے انہیں بڑا سکون ہوتا ہے. اگر سکون چاہتے ہو, اماموں سے محبت رکھو, ماں باپ کی خدمت کرو, پھر دیکھنا یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو اچھا راستہ دکھاؤ, خدا کا واسطہ اچھی تعلیم دو. تم بھی ذمہ دار ہو, ان چیزوں میں تم سے بھی پوچھا جائے گا. بچے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے پوچھ, ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے, رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو ضرور پڑھاؤ. پڑھائی کی ترقی نہیں ہے, ترقی چاہتے ہو تو پڑھانا پڑے گا. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.